اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا مقام حاصل کیا. معرکہ حق میں کامیابی کے بعد، ہندوستان کو شکست دینے کے بعد جو عالمی سطح پہ پاکستان نے پذیرائی حاصل کی، آج جو ہے امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، اس معاہدے کے حوالے سے بھی پاکستان کا نام جو ہے جگہ جگہ روشن ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے حتمی طور پہ مذاکرات یہ کامیاب ہو چکے ہیں، معاہدہ ہونے والا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے؟ دوسرا جو اس وقت چیلنجز جس کا میں ذکر کیا بلوچستان کی، اگر ہم بات کریں اس سے ہم کیسے نپٹیں؟ دیکھیں، ایک تو ایران اور جو امریکہ کا ہے معاہدہ، امریکہ میں جس دن یہاں سے فیلڈ مارشل تھے عاصم منیر ایران گئے تھے، تو اس وقت مجھے تو بہت امید تھی کہ ڈیفینیٹلی کہ جب گئے ہیں تو وہ تقریباً جب انہوں نے وہاں پر مصنف کی پہلے گئے ہوئے تھے، دو وزٹ کیے، پھر وہیں پر تھے، انہوں نے ایک بتایا کہ جی کافی امپروومنٹ ہو گئی ہے، آپ آ جائیے. تو آئی تھنک فائنل ریفائن کر کے، نیگیٹیوٹی دور کر کے، سارا کچھ کر کے فیلڈ مارشل آئے ہوں گے. اور اسی لیے آپ کے سامنے دیکھا کہ پھر اناؤنس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بات کی کہ جی ہم بالکل پہنچ چکے ہیں، معاہدہ ہو گیا، ہم کسی کو 48 آور میں اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں. اٹس اے بگ نیوز. اور مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات کو یا کل کسی وقت اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی کہ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا. اور انیشیل فیز عید سے پہلے کے لیے ہمارے یہ پوائنٹ ہے، ہم اس پہ یہ ایکشن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد عید کے بعد کیونکہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان نے اسلام آباد میں بات کی ہے کہ یہاں پر مذاکرات ہوں گے جس میں حتمی شکل مسودے کو دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو سائن کیا جائے گا. اور یہ اسلامک ڈکلیریشن آئی تھنک یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی. پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. انہیں پرسنل انٹرسٹ ہے جو ان کے مارکے حق میں انہوں نے ایک میدان مارا دشمن کو شکست دے کے، اور اب پیش کے میدان میں انہوں نے بہت بڑا میدان مارا ہے. اور جس طرح انہوں نے سنسیئر تھے، خلوص دل سے، خلوص نیت سے، سنسیریٹی تھے، اتنی ایفرٹ کر کے جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکتے، آنیسٹلی آئی فیل وہ پاکستان نے کر کے دکھا دیا ہے. پہلے جنگ بندی کرائی جس وقت بہت دنیا نا امید ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آہستہ جب اسٹیلمنٹ بھی پھر بھی نہیں گیو اپ کیا، اینڈ دین فائنلی وی گاٹ دی رزلٹ. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یہ کہ جو انیشیل تو یہی ہونا چاہیے کہ سیز فائر کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے کوئی 60 ڈیز کے لیے، اور اس کے بعد نیول بلاکٹ کھول جائے اور اسٹریٹ آف ہرموز کھول جائے، تاکہ ایک جو ہجان کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب سیز فائر ہو چکی ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ دنیا اکنامک اور انرجی کرائسس سے نکل جائے جو اس وقت بہت برا ملکوں کا حال ہے، اور اس کو بچانے کے لیے یہی بیسٹ طریقہ ہے کہ یہ اس وقت اگر کھلیں گے خلیجی ممالک کا بھی جو ایک اکنامکس لاس ہو رہا ہے، انرجی لاس ہو رہا ہے، ایران کا نقصان ہو رہا ہے، چائنا کو پرابلم ہو رہی ہے، دنیا میں ہمارے ممالک کو پرابلم ہو رہی ہے، سب نکلیں گے. اور یہ عید کا بہت بڑا انعام بھی ہوا ہے اس سے کہ پاکستان کی طرف سے بھی اور امریکہ اور ایران کی طرف سے. میرے خیال میں یہ مجھے تو بہت امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، ٹون کافی چینج ہو گئی ہے، بہت پولائٹ ہو گئی ہے. اور سیکنڈ بلوچسٹ کے بارے میں دیکھیں، پلیز انڈرسٹینڈ یہی وجہ ہے، یہ تکلیف ہے جو انڈیا کے میٹ پر مروڑ اٹھ رہا ہے، یہی تکلیف ہے جو انڈیا کو چین نیند اڑی، جو مارک پیک کو جلد میں شکست ہوئی ہے، وہ اس کو بھول نہیں رہے ہیں، وہ پراسپی کو یوز کر رہے ہیں. خاص طور پہ اب اس موقع پہ جب ان کو پتہ ہے کہ ایک آدھ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، اس موقع پہ اس طرح کا کام کرنا یہ ہمیشہ دن کا کام ہے. جب بھی ایسے کوئی ہوتا ہے یہ ضرور حرکت کرتے ہیں. اور ابھی اور بھی ہمیں ہماری تھوڑی بہت چکا ہے اس وقت کہ یہ اس کے بعد بھی کچھ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو اسلامی ریکارڈ سائن ہونے ہیں اس کے لیے بھی، تو اس کے لیے آئی تھنک ہماری فورس فلی تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، ٹائمنگ کتنی امپارٹنٹ ہے جب پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے، معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے تقریباً، ان حالات میں بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جانا، ملک دشمن عناصر سرگرم عمل ہو گئے کہ کیا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے پاکستان کی کامیابیوں کو؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ ملک صاحب، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور اس میں جس طرح پاکستان سینٹر سٹیج میں آیا، اور اس میں چاہے ایران ہو جائے چاہے امریکہ ہو جائے، کوئی ایک فریق نہیں. مارکو روبیو نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مرکزی کردار پاکستان کے. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ کے اندر ایران کی ایک ایمبیسی نے
ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا مرکزی کردار ہے، اور دوبارہ انہوں نے کہا زندہ باد پاکستان. تو پاکستان کا جو کردار ہے اس کی کافی تکلیف ہے لوگوں کو، اور خطے کے اندر ہی ہمارے ہمسائے ہیں، دنیا کو پتہ ہے. اس طرح کی افواہیں بھی اڑائی گئی کہ یہاں پہ اب یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. پاکستان کا کردار تو مرکزی ہے. اب اگین جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ملک صاحب ہم دنیا کو بار بار بتا چکے ہیں، کلبھوشن آج بھی ہمارے پاس ہے. بھارت کی پراکسیز جو یہاں پہ کر رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. کوئی یہ آج کا کھیل نہیں ہے، عرصہ دراز سے یہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اگین آج پھر معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا. بھائی آپ کو حقوق چاہیے، یہ کون سے حقوق ہیں جو آپ معصوم لوگوں کو شہید کر کے لیتے ہیں، ان کو مار کے لیتے ہیں؟ آپ نے کوئی، اگر ہو سکتا ہے کسی کو کوئی گریوینس ہو، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں، یہ سراسر دہشت گردی ہے، پاکستان دشمنی ہے. اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اور بھارت کی پراکسیز یہ کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ دیکھیں اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، کبھی ہماری کوئی ٹرین اغوا ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ گورننس کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہم نے اپنے آپ سے بھی تو کوشچن کرنا ہے نا. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے، بلاول صاحب ان کا سرکاری جہاز میں بیٹھ کے لاہور آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیا کسی بندے سے کوئی استعفیٰ مانگا گیا کہ کبھی ٹرین اغوا ہو جاتی ہے، کبھی لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے؟ تو ہماری بھی تو کمزوری ہے نا. جن کی ذمہ داری ہے وہاں پہ حکومت کی، ان سے بھی تو کوئی کوشچن کرے نا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. آئے روز اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ملک دشمنوں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن ہم نے تو بہتر طریقے سے تیار ہونا ہے. تو جہاں پہ ہماری اپنی کمیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. حماد حسن صاحب، ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے جو ہے اس کے اوپر بڑا ایک سخت کریک ڈاؤن کیا گیا. کچھ لوگ یہاں سے بلوچستان سے نکل گئے، افغانستان میں انہوں نے پناہ لے لی. آپ نے اس پہ ایکس کے اوپر اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا ہے کہ وہاں سے انہیں سپورٹ ملتی ہے کالعدم جو ہے تحریک طالبان سے بھی، اور افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کی طرف سے بھی. اس واقعے کے جو ہے وہ محرکات بھی وہیں سے ہو سکتے ہیں. بہت اہم سوال کیا آپ نے ملک صاحب. دیکھیں جب پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا جو مغربی افغانستان یا مغربی جو ہمارا خیبر پختونخوا کے ساتھ مغربی سائیڈ ہے یا جو مشرقی افغانستان ہے، وہاں سے ملحقہ جو بارڈر سٹیٹ تھے، ان کے وہ صوبے تھے جس میں پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرہار، کنڑ تک، یہاں پر ان کے بڑے بڑے ٹیررسٹ کیمپ بھی تھے اور ان کے اسلحہ ڈپو بھی تھے. وہ سارے پاکستان نے اڑا دیے. یہاں سے جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، تقریباً خالی کر دیا. اب وہ کہاں بھاگ گئے؟ ان کی جو بڑی لیڈرشپ تھی وہ تو کابل چلی گئی اور وزیر اکبر خان کے علاقے میں ٹھہری. یقیناً انہیں طالبان کی حمایت حاصل ہے کہ وزیر اکبر خان ان کا ایک ڈپلومیٹک ایریا ہے، وہاں پہ اگر وہ ٹھہر رہے تھے تو یہ طالبان کی مرضی، طالبان رجیم کی مرضی کے بغیر ہونا ممکن نہیں. لیکن ان کی جو دوسری صف تھی دہشت گردوں کی، وہ ادھر ادھر پھیل گئے. اس میں سے کچھ غزنی چلے گئے، لیکن زیادہ تر زابل، کندہار اور ہلمند ان سٹیٹس میں چلے گئے تھے. چونکہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے لیے بھی حالات مشکل ہوتے گئے. پھر ایران سے بھی ان کا راستہ کٹ گیا تھا، وہاں بھی ان کے لیے مشکلات تھے. اور یہ سارے کے سارے ان سٹیٹس میں جمع ہوئے جو پاکستان سے ملحقہ بارڈر سٹیٹ سے، بلوچستان سے ملحقہ. یہاں پر وہ جو پرانے دہشت گرد ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر ہے، اسی طرح داعش خراسان والے ہیں. تو وہ اور یہ سارے آپس میں وہاں پر ملے. اور پھر ظاہر خیبر پختونخوا کی طرف بھی انہوں نے کچھ حملے کیے جس میں بنو اور لکی مروت میں حملے. اسی طرح بلوچستان بھی ان کے لیے، چونکہ وہ ایک سازگار فضا ہے وہاں پر، وہ آسانی کے ساتھ بلوچستان میں آ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ حملے ایسے وقت میں کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ایران اور امریکہ کا معاملہ جو ہے وہ کوئی اتنا وہ بڑا پیچیدہ معاملہ تھا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 47 سال سے کوئی ڈپلومیٹک تعلقات بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے سفیر بھی موجود نہیں ہے. تو پھر ایسے دو ملکوں کے درمیان اگر لڑائی ہو رہی ہو اور پاکستان اس لڑائی کو ختم بھی کرے، اسے امن اور صلح کی طرف لے جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور ظاہر ہے اس کامیابی سے پاکستان کو سفارتی حوالے سے دنیا کے تمام ممالک میں برتری حاصل ہو رہی ہے، پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہو رہی ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حملہ کیا گیا اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی پاکستان کو سفارتی حوالے سے بین الاقوامی سطح پر گلوبلی اس کو ایک بڑی کامیابی مل رہی ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی کامیابی بھی مل رہی ہے.
اور اس کے لیے جو بلوچستان سے ملحقہ اسٹیٹ ہے جس میں زابل ہے، کندہار ہے، ہلمند ہے، یہ علاقے یہاں پر چونکہ ان کے پرانے ٹھکانے موجود تھے، دوسرے دہشت گرد گروپ بھی ان کے ساتھ آن ملے ہیں، اس لیے میں اسی تناظر میں اس حملے کو دیکھ رہا ہوں۔